آپ لوگوں کی اس بیوٹیفل گیدرنگ میں اور لرنر لوگوں کی گیدرنگ میں آ کر کے بیٹھنے کا مجھے اوسر ملا، تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی شیخ سلیم صاحب نے جو بات کہی مسلمس کو لے کر، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آج کل کے میں بھی ایک مسلمان ہوں اور پریکٹسنگ مسلمان ہوں۔ اصل یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں میں کسی کارن سے کٹرتا آ گئی ہے۔ کٹرتا کو عربک میں کہتے ہیں غلو، انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹریمزم۔ تو قرآن میں اور حدیث میں اس کے بارے میں آ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مراری باپو سناتن دھرمی ہیں، تو ان کو وہاں بلایا گیا تھا۔ بہت بڑی گیدرنگ تھی، لندن میں جو انڈینس رہتے ہیں وہ سب اکٹھا تھے وہاں پر۔ تو کئی دن انہوں نے وہاں پر کتھا کی۔ وہاں پر ہمارے جو اس وقت جو کمشنر تھے وہاں پر ایل ایم سنگھوی، تو ڈاکٹر ایل ایم سنگھوی بھی وہاں تھے اسٹیج پر، تو مجھ کو بھی بلایا گیا تھا وہاں پر ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مراری باپو سناتن دھرمی ہیں، تو جب میں اسٹیج پہ پہنچا تو انہوں نے میرے ماتھے پر چندن لگا دیا۔ تو یہ ان کا سواگت کا طریقہ ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، یہ سواگت کا ایک طریقہ ہے۔ تو چندن لگا دیا۔ تو ایسا تھا کہ وہاں پر جو پروگرام ہو رہا تھا وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، تو سارے برٹن میں دیکھا جا رہا تھا وہ۔ تو مجھے وہاں کے مسلمان کافی جانتے ہیں، تو ان لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا کہ میرے ماتھے پر چندن لگا ہوا ہے، جس کو وہ لوگ تلک کہتے ہیں۔ تو اب وہاں پر یہ کہا جانے لگا کہ یہ تمہارے جو مولانا ہے تو ہندو ہو گئے۔ تو میرے کئی ساتھی وہاں پر ہیں، تو میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ چندن لگوا لیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ تلک لگا کر آپ ہندو بن گئے ہیں، تو ایسا کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا آپ ایک میٹنگ کیجئے مسلمانوں کی۔ تو انہوں نے برٹن کے مسلمانوں کی ایک میٹنگ کی، تو میں وہاں پر گیا۔ وہ لوگ وہاں پر تھے جن کو مجھ سے اس قسم کی شکایت ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا نام ہے کٹرتا، یہ اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہندو تلک نہیں لگایا تھا، وہ چندن تھا۔ چندن ہوتا ہے سواگت کے لیے، پریم کے لیے، پیار کے لیے ہوتا ہے۔ آنے والوں کو وہ اس طریقے سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے میں نے کہا کہ انہوں نے تو پیار سے چندن لگایا تھا، اگر کوئی آدمی مجھے پیار سے کیچڑ لگائے تو میں اس کا بھی سویکار کروں گا۔ ویلو پیار کی ہوتی ہے، نہ کیچڑ کی نہ چندن کی۔ تو میں نے کہا کہ اگر کوئی میرے ماتھے پر پیار سے کیچڑ لگائے تو میں اس کا بھی سویکار کروں گا۔ تو وہاں پر میں بھی رونے لگا اور وہ لوگ بھی رونے لگے، اور بہت جلدی بات ختم ہو گئی۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا یہی بات کہ دیکھیے اسلام میں کٹرتا نہیں ہے، لچک ہے۔ تو میں نے ایک مثال دی پرافٹ صاحب کی۔ دیکھیے پرافٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ مدینہ میں 570 AD میں پیدا ہوئے،
610 AD میں انہوں نے اپنا مشن شروع کیا. 13 سال کے بعد وہ چلے گئے مدینہ. مدینہ میں 10 سال رہے. تو اس وقت مدینہ میں کچھ جوئش ٹرائب بھی رہتے تھے, یہودی لوگ. تو یہ قصہ جو بتا رہا ہوں آپ کو بہت ہی آتھینٹک بک ہے البخاری, اس میں یہ چیز موجود ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے البخاری میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ جو تھے مدینہ میں ایک راستے پر تھے, بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. تو سامنے سے ایک فیونرل پروسیشن گزرا, جنازے کا جلوس. آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اس کے ریسپیکٹ میں. تو آپ کے ایک ساتھی بولے یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا, ایک یہودی کی باڈی کو لوگ لے جا رہے تھے, تو اس کا آپ نے ریسپیکٹ کیا. تو آپ نے فرمایا الیست نفسا, واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ. یہ پر دیکھیں کہ میں نے کہا کہ یہ ہے پرافٹ کا دل. ایک یہودی کا جنازہ ہے, اس کے ریسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے اسلام. اسلام میں لچک ہے, انسان کے لیے پیار ہے, ایڈجسٹمنٹ ہے, ٹالریشن ہے, دوسروں کے بھاوناؤں کا آدر کرنا ہے. یہ اسلام میں, اس لیے کہ اسلام نام ہے خدا کی ورشپ کرنے کا, خدا کو بڑا بنانے کا. جب آپ خدا کو بڑا بناتے ہیں تو کیا ہوگا, آپ کیا کر رہی ختم ہوگی. آپ سوچئے کہ ایک کیسا بڑا بنانا ہے خدا کو کہ میری اکڑ ختم نہ ہو, میری کٹرتا ختم نہ ہو, میرے اندر جو نگیٹو بھاونائیں ہیں وہ ختم نہ ہو. تو آپ نے خدا کو اپنا بڑا نہیں بنایا. یہ سب باتیں میں نے کہیں, وہ لوگ خوش ہوئے اور بات وہ ختم ہو گئی. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ اس کا جو شیخ سلیم صاحب نے ابھی فرمایا تھا آپ کو. تو آج کا جو وشے ہے وہ ہے ہیومن ایکولیٹی ان اسلام. دیکھیے میں نے سبھی مذہبوں کو پڑھا ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکولیٹی کا کانسیپٹ ہر مذہب میں ہے. میرا اپنا جو اسٹڈی ہے اس سے میں سمجھا ہوں کہ ہر مذہب کے 2 پارٹ ہوتے ہیں, ایک ہے تھیالوجی اور ایک ہے ایتھیکل سسٹم. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک تھیالوجی کی بات ہے, یعنی پیور فلاسفی کی بات ہے, اس میں ایک ریلیجن اور دوسرے ریلیجن میں ڈفرینسز دکھائی پڑتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے مورل سسٹم کی, ایتھیکل سسٹم کی, انسانوں کے بیچ میں رہنے کی, اس میں ایک ریلیجن اور دوسرے ریلیجن میں کوئی ڈفرینس نہیں. وہی بات ہر جگہ ہے. ہندو دھرم میں نے پڑھا, وہاں پہ یہ ہے کہ پوری سارے انسان خدا کی فیملی ہے, وشو دیو کٹم. ٹھیک یہی بات اسلام میں ہے, الخلق و عیال اللہ, الخلق و عیال اللہ, سارے انسان خدا کی فیملی ہیں. یہ کانسیپٹ جہاں تک سوسائٹی میں کیسے رہیں, انسانوں کے بیچ میں ہم کیسے اپنی زندگی بتائیں, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. سب وہی باتیں کہتے ہیں, پیار کی, ایکولیٹی کی, ایڈجسٹمنٹ کی, سہنشیلتا کی. سہنشیلتا جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے لیے عربک میں صبر کا ورڈ ہے. صبر, صبر قرآن میں بار بار آیا ہے. صبر مینس پیشنس, سہنشیلتا. ایک آیت ہے قرآن کی, ایک ورس ہے کہ صبر کرنے والوں کو سب سے زیادہ ریوارڈ دیا جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اب بتائیے کہ سب سے زیادہ ریوارڈ دیا جائے گا صبر پر, یعنی
سہنشیلتا پر. تو کتنی بڑی بات ہے یہ. تو کٹرتا کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں. حدیث میں آتا ہے کہ پرافٹ پریئر کرتے تھے, اس کے بعد جو دعا کرتے تھے تو ایک دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہم اشہد ان العباد کلہم اخوہ. او گاڈ, I bear witness that all men and women are brothers and sisters to each other. اب دیکھیے کہ اس میں کیا بھاونا پاتے ہیں آپ, کہ سارے انسان بلڈ بردرس ہیں, سارے انسان ایک دوسرے کے لیے سسٹر اور بردرس ہیں. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی فیملی میں رہتے ہیں پیار و محبت کے ساتھ مل جل کر, تو وہی ایکسٹینڈ کر کے پورے انسانوں کے بیچ میں رہنا ہے. انسان کیا ہے, سماج کیا ہے, دنیا کیا ہے؟ فیملی ہی کا ایکسٹینشن ہے. جب سب کے سب بلڈ بردرس ہیں, قرآن میں ہے کہ خدا نے ایک ہی سبسٹنس سے پیدا کیا آدم کو اور ان کی بیوی حوا کو, ایک ہی سبسٹنس سے. تو اسی سے سارے لوگ بنے. اس معنی کہ بلیک ہو یا وائٹ ہو, سب کا سبسٹنس ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے میں رہتا ہوں اپنی فیملی میں, جس پیار کی بھاونا کے ساتھ, اسی طرح مجھے رہنا ہے سارے انسانوں کے بیچ میں. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. اب میں آپ کو چند ایک ایگزامپل دوں گا. دیکھیے اسلام کا جو کلمہ ہے, جس کو کلمہ کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس میں دیکھیے پرافٹ جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ عبدہ ورسولہ, یعنی وہ بندے ہیں اور میسنجر ہیں. بس وہ سپر ہیومن نہیں ہیں, وہ گاڈ نہیں ہیں, وہ کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جڑ کاٹ دی اسلام نے ان ایکولیٹی کی. جب خود پرافٹ جو ہے ہمارے جیسے ہیں بشر, قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ پرافٹ یعنی محمد بن عبداللہ بھی تمہارے جیسے ایک بشر ہیں. بار بار قرآن میں آیا ہے, بشر یعنی ایک انسان, ایک ہیومن بینگ. تو آپ سوچئے کہ جب ایک انسان جس کو سپیریئر بنا سکتا تھا اسی ہی کو برابر کر دیا, تو اب کیا رہ گیا؟ ان ایکولیٹی کی جڑ ہی ختم ہو گئی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جو کمپینین تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے بیچ میں جب بیٹھتے تھے تو ایسا بیٹھتے جیسے کہ ہم ہی میں سے ایک ہوں. وہ نہ ان کے لیے کوئی اونچی کرسی ہوتی تھی, نہ کوئی اونچی سیٹ ہوتی تھی, نہ کوئی اونچی تکیہ لگائی جاتی تھی, کچھ بھی نہیں. جیسے سب لوگ بیٹھے تھے ویسے آپ بھی بیٹھتے تھے. اتنا زیادہ یعنی وہاں پر برابری کا ماحول تھا کہ میں ایک قصہ عرض کروں گا آپ کو. ایک لیڈی تھی, ان کا نام تھا بریرہ, مدینہ میں. یہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ 7 سینچری رسول اللہ کا جو زمانہ ہے وہ 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر کا زمانہ ہے. یہ سب 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر کی باتیں ہیں. تو بریرہ جو تھی ان کے ہسبینڈ تھے, ان کا نام تھا مغیث. تو بریرہ اور مغیث میں کچھ کنٹروورسی ہو گئی, کچھ ڈفرینسز آ گئے. تو مغیث تو نہیں چاہتے تھے, لیکن بریرہ نے چاہا طلاق, سپریشن. تو وہ پرافٹ کے پاس آئیں, وہ لیڈی, ایک عام کامن عورت, کوئی سردار کی بیٹی نہیں, کسی بڑے آدمی کی بیٹی نہیں, ایک عام خاتون. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سپریشن چاہیے, مجھے الگ کر دیجیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ بریرہ, اب وہاں پر وہ جو مغیث تھے وہ بھی کھڑے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے. تو آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایڈجسٹ کر کے رہو
اور سپریشن کی بات نہ کرو. تو بریرہ نے پوچھا کہ یہ آپ جو بتا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، تو کیا خدا کی طرف سے یہ ریولیشن آیا ہے آپ کو، یا آپ اپنے سجیشن دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بھائی میرا سجیشن ہے، یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے. تو کیا کہتی ہے عورت؟ فلا حاجت لی الیہ، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں. تو سپریشن کر دیا آپ. یہ تھی برابری کا ماحول وہاں پر، یعنی مدینہ میں. یہ تھا برابری کا ماحول مدینہ میں. اب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اسلام میں دیکھیے سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز میں دیکھیے تقریباً 250 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. اللہ اکبر نماز میں، اذان میں ملا کر کے. اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے گاڈ از گریٹ اینڈ آل آر ایکولس. گاڈ از گریٹ اینڈ آل آر ایکولس، یعنی بڑائی صرف ایک کو ہے، خدا کو ہے، باقی کسی کوئی بڑائی نہیں، چاہے پرافٹ ہو، عام انسان ہو، رچ ہو، پور ہو. ڈیلی 250 بار یہ ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ گاڈ از گریٹ اینڈ آل آر ایکولس. تو اسلام کی یہ بیسک ٹیچنگ ہے کہ گریٹنس صرف خدا کے لیے ہے اور سب ایکول ہیں، سب ایکول ہیں، سب ایکول ہیں. اچھا، اس کا ڈیمونسٹریشن دیا جاتا ہے ڈیلی مسجدوں میں. ڈیمونسٹریشن وہ کیسے؟ دیکھیے مسجد میں 100 آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں، تو کانگریگیشنل پریئر کیسے ہوتی ہے؟ ایک آدمی نماز کو لیڈ کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے امام. امام مانے آگے کا آدمی جو آگے کھڑا ہو. تو وہ آگے کھڑا ہو جائے گا اور پیچھے رو بنتی ہے، رو، ROW، رو، صف. تو جتنے لوگ ہیں سب بنا کر کے کیوں میں رو بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، چاہے 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، کتنے بھی ہوں، ایک ہی آدمی آگے رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر دن 5 بار مسجد میں کانگریگیشن پریئر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایکسپٹ ون آل آر ایکولس. یہاں سے لے کر عرب تک جائیے، کہیں بھی جائیے آپ، یہی سین آپ دیکھیں گے کہ ایکسپٹ ون آل آر ایکولس. سب کو بیک سیٹ پہ جانا ہے، چلے جاؤ بیک سیٹ پر سب لوگ. اور وہ ایک جو ایکسیپشن ہے وہ کیا ہے؟ صرف نماز کی لیڈ دینے کے لیے اور کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی سپر ہیومن سمجھا جائے، کچھ بھی نہیں. یہ ایک آرگنائزیشن کی بات ہے. جب نماز کو پڑھنا ہے کانگریگیشنل وے میں تو کیا کیا جائے گا؟ ایک آدمی تو لیڈ کرے گا اس کو، بس. یہ ہے ایکولیٹی جس کا کہ ڈیلی ڈیمونسٹریشن دیا جاتا ہے. اب دیکھیے نماز جب ختم ہوتی ہے، نماز 5 بار پڑھی جاتی ہے روزانہ 24 گھنٹے میں، رات دن میں. تو لاسٹ میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے لوگ جتنے بھی نماز میں ہیں، چاہے امام ہو یا پیچھے والے ہوں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے لوگو تم پر پیس ہو، پیس بی اپان یو، پیس بی اپان یو، پیس اینڈ بلیسنگ بی اپان یو. کس پر؟ پورے گلوب پر جو لوگ بسے ہوئے ہیں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، ساؤتھ میں، نارتھ میں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے تو کعبہ کو ڈائریکشن دیا جاتا ہے. تو کعبہ یہاں پر ہے، تو پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں نماز، تو سب کا ایسٹ میں نہیں ہوتا. کسی کا ایسٹ میں، کسی کے ویسٹ میں، کسی کے نارتھ میں، کسی ساؤتھ میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے دنیا کے مسلمان ڈیلی چاروں طرف منہ کر کہتے ہیں کہ اے لوگو تم پر پیس ہو، تم پر خدا کی بلیسنگ ہو. اب بتائیے کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ
یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر دن 5 بار شاید دنیا کو تم پیس بھیجو، بلیسنگ بھیجو، نیک تمنائیں بھیجو، کمپیشن بھیجو، ویل وشنگ بھیجو سب کے لیے. یہ ہے ٹرو ٹیچنگ اسلام کی. اب بتائیے اس میں کٹرتا کی کہاں جگہ ہے؟ کٹرتا کی کہیں جگہ نہیں. ایسی دیکھیے حج جو ہے، حج میں کیا ہوتا ہے، حج کا میں جو سب سے جو فائنل فیز ہے، حج کا فائنل فیز، وہ ہے ایک بہت بڑا ایک میدان ہے جس کو عرفات کہتے ہیں. عرفات اصل میں ایک ماؤنٹین ہے، پہاڑ، اس کے پاس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. تو وہاں پر سارے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں. جیسے آج کل 25 لاکھ 30 لاکھ ہوتے ہیں حاجی، وہ سب وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں. وہی فائنل فیز ہے حج کا. فائنل فیز اس سینس میں کہ الحج والعرفہ، الحج و عرفہ یعنی میدان عرفات میں جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تبھی حج پورا ہوتا ہے. اچھا، وہاں پر اگر آپ دیکھیں اس سین کو، آپ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آپ نے، کہ سارے لوگ جو ہے ایک ہی کپڑا پہنتے ہیں، وہی کپڑا جو ہندو سادھوؤں کا ہوتا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ ہندو ساتھیوں کا گروا لباس ہوتا ہے، اکثر وہاں وائٹ ہوتا ہے، یعنی بنا سلا کپڑا، اوپر بنا سلا کپڑا نہیں، یعنی دو کپڑے بنا انٹیلرڈ، یوں سمجھ لیے کہ 2 شیٹ، 2 چادریں، ایک اوپر لپیٹ لیا، ایک نیچے باندھ لیا. سارے لوگ اسی وائٹ کپڑے میں ہوتے ہیں. یہاں پر اتنی سملرٹی ہے کہ جتنے بھی ہندوؤں میں سادھو لوگ، گرو لوگ ہیں، وہ ایسی کپڑا پہنتے ہیں. یہاں پر ایک قصہ میں بتاؤں کہ جب سوامی وویکانند گئے تھے وہاں پر امریکہ پہلی بار، یعنی 1893 میں، اس وقت وہاں ہندو لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، انڈین نہیں ہوتے تھے، کوئی انڈین نہیں تھا وہاں پر. تو یہ ویسے ہی کپڑا پہنے ہوئے تھے، انٹیلرڈ، ایک اوپر ایک نیچے. تو وہ گروا لباس ہوتا تھا، حج میں سفید لباس ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک لیڈی نے دیکھا اس کو، روڈ پر چل رہے تھے، تو لیڈی نے وسپر کے روپ میں اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ آدمی مجھے کچھ جینٹلمین دکھائی نہیں دیتا، بنا سلا کپڑا جو تھا اس کی وجہ سے. تو سوامی جی نے سن لیا، سوامی وویکانند نے، تو اس کے پاس گئے. اس نے کہا کہ ایکسکیوز می میڈم، ان یور کنٹری ٹیلر میکس اے مین جینٹل مین، بٹ دا کنٹری فرام وچ آئی کم کریکٹر میکس اے مین جینٹل مین. یہ ہے اسپرٹ انڈیا کی، یہ ہے اسپرٹ مذہب کی، یہ ہے اسپرٹ اسلام کی. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں وہ سین، تو سارے لوگ ایک ہی کپڑے میں، وائٹ کپڑے میں. یہ ایکولیٹی کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے. وہاں پر جانتے ہیں آپ، حج کرنے جاتے ہیں جو لوگ، تو کنگ بھی ہوتے ہیں، رچ بھی ہوتے ہیں، پور بھی ہوتے ہیں، وائٹ بھی ہوتے ہیں، بلیک بھی ہوتے ہیں، ہر کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کپڑا سب کا ایک، کپڑا سب کا ایک. یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں. اچھا، پرافٹ نے وہاں پر جو سرمن دیا تھا، جس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، اسلامک ہسٹری میں اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس میں آپ اس وقت آپ ہیڈ اپ تھے. عرب کا جو اسٹیٹ بنی تھی، آپ کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ عرب میں ایک اسٹیٹ بن گئی تھی، اس کے ہیڈ تھے آپ، اپنی زندگی میں آپ اس کے ہیڈ بن چکے تھے. تو 632 میں، یعنی اپنی ڈیتھ سے صرف 2.5 مہینے پہلے، وہاں آپ نے لاسٹ سرمن دیا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے. اس میں آپ نے کہا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بدین التقوی. یہ کہا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی طرف سے ایک ڈکلیریشن تھا کہ کسی کو سپیریٹی نہیں ہے
ایک کو دوسرے کے اوپر. نہ عجم والوں کو، یہ عرب لوگ جو تھے وہ نان عرب کو عجم کہتے تھے، نان عرب کو عجم کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نہ عرب والوں کو سپیریٹی ہے، نہ عجم والوں کو سپیریٹی ہے، نہ بلیکس کو سپیریٹی ہے، نہ وائٹ کو سپیریٹی ہے. سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. آل آر ایکولس. یہ ایک طرف وہ ڈیمونسٹریشن کو دیکھیے آپ، اور دوسری اس ڈکلیریشن کو دیکھیے آپ. یہ ہے ایک یونیورسل ڈکلیریشن ایکولیٹی کا. تو دیکھیے، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اسلام میں بیسیکلی اسلام دو یعنی پرنسپل کا نام ہے. بیسیکلی دو پرنسپل. وہ کیا؟ وننس آف گاڈ اور وننس آف ہیومینٹی. وننس آف گاڈ اور وننس آف ہیومینٹی بیسیکلی یہی ہے. تو وننس آف ہیومینٹی کیا ہے؟ وہی ایکولیٹی ہے. آل آر ایکولس. تو میں یہاں پر آپ کو دو ریفرنس دینا چاہوں گا. ایک امریکن اسکالر ہے، اس نے اسلام کا ادھین کیا، اسٹڈی کی، تو اس نے ایک بک لکھی. اس بک میں وہ کہتا ہے کہ دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. یہ بالکل صحیح کہا اس نے کہ اسلام میں جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو سینٹرل پرنسپل ہے، وہ ہے توحید، یعنی وننس آف گاڈ. یہ سینٹرل تھیم ہے اسلام کی. توحید یعنی وننس آف گاڈ. لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ. اور دوسرا جو ہے ایکولیٹی کا کانسیپٹ. تو سوامی وویکانند کی کتاب میرے پاس ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اکنالج کیا اس بات کو کہ اسلام میں ایکولیٹی کتنا زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ انہی کی ورڈنگ ہے کہ if ever any religion approached to this equality, it is Islam and Islam alone. If ever any religion approached to this equality, it is Islam and Islam alone. یہ سوامی وویکانندا کے شبد ہیں. تو اسلام میں دیکھیے دو ہی بیسک پرنسپلس ہیں، باقی سب اسی کے آف شوٹ ہیں، اسی کی برانچز ہیں. تو ایک ہے وننس آف گاڈ، خدا کا ایک ہونا، خدا کا ایک ہونا. اور دوسرا ہے سارے لوگوں کا ایک ہونا، یعنی ان ادر ورڈس ایکولیٹی. ایکولیٹی اسی پر سارا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو چند ایک ریفرنسز آپ کو سامنے رکھنا چاہوں گا. میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو ایکولیٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے جو چیز نکلتی ہے سب سے زیادہ وہ ہے ان ویل وشنگ کی اسپرٹ. ہر ایک کا ویل وشر بننا، ہر انسان کا ویل وشر بننا. ہر انسان یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ فرینڈلی کلچر کو پروموٹ کرتا ہے اسلام. ہیومن فرینڈلی کلچر، انسان فرینڈلی کلچر کو پروموٹ کرتا ہے اسلام. ایک حدیث میں پروفٹ نے کہا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے،
خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. دیکھیے 3 بار آپ نے کہا. پھر کیا فرمایا؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، ون ہو کریٹس پرابلم فار ہز نیبرس. جو آدمی اپنے پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرے وہ مومن نہیں ہے. اور پڑوسی کا کانسیپٹ قرآن میں دیا گیا ہے کہ ہر آدمی تمہارا پڑوسی ہے. گھر میں ہو تب کوئی پاس میں ہے وہ پڑوسی ہے. تم ٹریول کر رہے ہو تب بھی کوئی پاس میں وہ تمہارا پڑوسی ہے. تو ساری دنیا پڑوسی ہے، ساری دنیا پڑوسی ہے. اب بتائیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر پرابلم کریٹ کرے کوئی آدمی تو اس کا آپ نے کہا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ ہی از ناٹ اے ٹرو بلیور. ہی از ناٹ اے ٹرو بلیور. حدیث میں آتا ہے کہ عاشر الناس بخلق حسن، اتق اللہ حیث ما کنت وعاشر الناس بخلق حسن. کہ بلیور کو کہا گیا، جو بلیور ہے اس کو کہا گیا کہ تم کہیں بھی رہو، کھلے یا چھپے، ہر جگہ خدا سے ڈرو. خدا کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھو. اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو لے کر کے تم دنیا میں جیو. یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت. پھر فرمایا کہ خالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے بیچ میں رہو اچھے بیہیویئر کے ساتھ. لوگوں کے بیچ میں رہو اچھے بیہیویئر کے ساتھ. یہ کتنی، اس میں کتنی بڑی انسانیت کے لیے، یعنی کتنی پیار کی اسپرٹ کتنی زیادہ ہے اس کے اندر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ اس میں 2 کرائٹیرین ملتے ہیں. لو لم تنفعہ فلا تضرہ. 2 کرائٹیرین. لو لم تنفعہ فلا تضرہ، یعنی ایک ہے میکسیمم، ایک ہے منیمم. میکسیمم جو آپ سے چاہتا ہے خدا وہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے گیور بن کر رہے ہیں، فائدہ پہنچانے والے کر رہے ہیں. اور منیمم کیا ہے؟ دوسروں کے لیے پرابلم نہ بنے. یہ ایک حدیث ہے کہ میکسیمم یہ ہے کہ دوسروں کو آپ سے فائدہ پہنچ رہا ہو، آپ سوسائٹی کے گیور ممبر بنے ہوئے ہوں. سوسائٹی کا گیور ممبر بننا یہ ہے میکسیمم. اور سوسائٹی کا نو پرابلم ممبر بننا یہ ہے منیمم. اب دیکھیے 2 لفظ میں ساری بات آ گئی. اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو دیجیے، نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم دوسروں کو اپنا پرابلم نہ دیجیے. کچھ آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو فائدہ پہنچائیے، ان کے کام آ سکتے ہیں تو کام آئیے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم لوگوں کو کچھ نہ دے سکو، ان ٹرم آف منی نہ دے سکو، تو کم سے کم بھلی بات دو ان کو، میٹھی بات ان کو دو، تمہارے منہ سے انہیں میٹھا شبد سننے کو ملے. یہاں میں ایک بات جو لوگوں کے مائنڈ میں اکثر آتی ہے کہ جب اسلام میں یہ پیار کی ٹیچنگ ہے تو جہاد کس لیے؟ تو جہاد کس لیے؟ دیکھیے یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جہاد کو لوگ اسلام کی ایک کوئی ایبسلیوٹ ٹیچنگ سمجھتے ہیں. ہرگز نہیں. اسلام کی ایبسلیوٹ ٹیچنگ جیسے نماز ہے ویسا جہاد نہیں ہے. دیکھیے جہاد جو ہے، جہاد کے معنی ایک تو یہ ہے کہ جہاد کے معنی وار نہیں ہے، وائلنس نہیں ہے. جہاد لٹرلی مینس ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، بس کوشش کرنا، کوشش کرنا، کسی بات کے لیے کوشش کرنا. اب لوگوں میں اچھا کریکٹر لانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہو تو وہ جہاد ہے. ایجوکیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو وہ جہاد ہے. لوگوں میں پریم بھاونا بڑھانے کے لیے کوشش کریں تو وہ جہاد ہے.
لیکن آج کل استعمال ہو رہا ہے جہاد کا لڑائی بڑائی کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق جہاد جو ہے صرف پیسفل طریقے سے کوشش کرنے کا نام ہے, پیسفل طریقے سے. اب قتال کی آیتیں بھی قرآن مجید میں ہے, میں مانتا ہوں, لیکن قتال جو ہے قرآن میں کس سینس میں ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ان اسلام war is an exception. In Islam, peace is rule and war is an exception. In Islam, peace is the rule and war is an exception. وہ کیسے؟ جو آیتیں قرآن میں ہیں, کوئی 24 آیتیں ہیں, وہ سب کے سب ڈیفینسو وار کے لیے ہیں. قاتلوا الذین یقاتلونکم, لڑو ان سے جو تم پر اٹیک کر رہے ہیں. یہ قرآن کی ورس ہے, قاتلوا الذین یقاتلونکم. تو دیکھیے آپ اگر اسلام کی ہسٹری آپ جانتے ہوں گے کہ پرافٹ نے اپنا مشن شروع کیا مکہ میں, تو 13 سال تک آپ پیسفل طریقے پر اپنی بات کہتے رہے, وہی توحید کی بات, یعنی خدا ایک ہے یہ بات. ان لوگوں نے آپ پر ظلم کیا, ستایا آپ کو, آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, یعنی اپنے آپ ہی کو مکہ سے دور کر لیا, مائگریشن کر لیا, لڑے نہیں. مکے میں آپ کا وطن تھا, آپ کے ساتھی بھی تھے, کئی لوگ آپ کے ساتھی بن چکے تھے, آپ نے لڑائی بڑائی نہیں کی, چپ چاپ سے وہاں چلے گئے. وہاں بھی پیسفل طریقے سے کام کرتے رہے, وہی ونیس آف گاڈ کا پرچار. لیکن مکہ والے جو تھے اس زمانے میں وہ لیڈر تھے عرب کے, تو انہوں نے سمجھا کہ اگر ان کا مشن پھیل گیا تو وہ ہمارے لیڈرشپ کے لیے ایروجن ثابت ہو سکتا ہے, ہماری لیڈرشپ کو اس میں رسک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے چاہا کہ ان کو ختم کر دیں ابھی سے. انہوں نے اٹیک کیا. قرآن میں صاف صاف ہے کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, انہیں نے شروع کیا ہے پہلے. اس کا لیٹر ٹرانسلیشن ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, انہیں نے شروع کیا ہے پہلے. تو مکہ والوں نے اٹیک کیا مدینہ پر, تو آپ نے ڈیفینس کے طور پر آپ ان سے لڑے. بیسیکلی فل فلیج وار صرف 3 ہوئی تھی, بدر, احد و حنین, بس. اور کوئی فل فلیج وار نہیں تھی, کوئی جھڑپ ہوئی تھی, اسکرمشز جو کہتے ہیں, اسکرمشز کی کچھ ہوئی تھیں. وہ تینوں کی تینوں ڈیفینس میں تھی. کوئی بھی افینسو وار نہیں. میں یہاں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ادھر ادھر آپ نیوز میڈیا میں دیکھتے ہیں چیزیں کہ مسلمان بم مارتے ہیں, گولی مارتے ہیں, یہ سب کا سب, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں یعنی ٹوٹلی ان لافل ہے. اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. میں عرض کرتا ہوں اس کی بارے میں. نمبر 1, اسلام میں there is no war in Islam other than defensive war. تو جینوئن وار اسلام میں صرف ڈیفینسو وار ہے. ڈیفینسو وار کے سوا کوئی وار جینوئن وار نہیں ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جینوئن وار بھی اسٹیٹ لڑ سکتی ہے, عام لوگ نہیں, نان گورنمنٹل ایجنسیز نہیں. فقہ کا یہ بہت مانا ہوا مسئلہ ہے کہ الرحیل للامام. الرحیل للامام کا مطلب ہے ٹو ڈکلیئر اے وار از اے پریروگیٹو آف اسٹیٹ. تو گوریلا وار, پراکسی وار, انڈکلیئر وار, سیکرٹ وار, کوئی وار اسلام میں نہیں ادر دین ڈیفینسو وار. اب اسے سمجھ سکتے ہیں آپ. ایک اور بات میں عرض کروں
بہت امپورٹنٹ کہ وار, ڈیفینسو وار کے بھی کچھ کنڈیشنس ہیں. ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی بم مارو ادھر ادھر. اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ اسلام میں ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے مقاتل اور غیر مقاتل کو. مقاتل مینس کمبیٹنٹ, غیر مقاتل مینس نان کمبیٹنٹ. اسلام ڈفرینشیٹس بٹوین کمبیٹنٹس اینڈ نان کمبیٹنٹس. اور اسلام میں کھلی ہوئی یہ حکم ہے کہ ڈیفینسو وار جو جنین وار ہے تب بھی آپ نان کمبیٹنٹ پر اٹیک نہیں کر سکتے, صرف کمبیٹنٹ ہی پر آپ اٹیک کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج تو اسلام کے اس پرنسپل کے مطابق وار جو ہے اب یعنی وہ اب امپاسبل ہو چکی ہے. کیوں؟ آج ہم دنیا میں جی رہے ہیں اس میں جس کو کہتے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. آج کا زمانہ ہے جو کیا ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اس معنی کہ آپ آج لڑائی اگر لڑتے ہیں تو آپ مجبور ہیں کہ نان کمبیٹنٹ کو بھی وکٹم بنائیں اپنا. تو پھر وار کہاں ہے؟ اب تو وہ آپشن, اب اسلام کے مطابق وار کا آپشن ختم ہو چکا, اب صرف پیس کا آپشن ہے. یعنی مہاتما گاندھی لوٹ آئے ہیں ہسٹری میں کہوں گا. پیسفل ایکٹیویزم جو مہاتما گاندھی نے نکالا وہ ٹھیک اسلام کا پرنسپل تھا. وائلنٹ ایکٹیویزم اب بالکل آؤٹ ڈیٹ پرنسپل ہو چکا ہے. یہ جو دنیا میں آیا ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, اب وائلنٹ ایکٹیویزم اب آؤٹ ڈیٹڈ پرنسپل بن چکا ہے. اب دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے پیسفل ایکٹیویزم, جس کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا یعنی اہنسا واد. ان سب باتوں کو سامنے رکھیے تو ٹرو پکچر اسلام کی آپ کے سامنے آئے گی. یہاں میں یہ ایڈ کروں گا کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل ہے اسٹڈی کے لیے, جو لوگ اسٹڈی کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس. یو ہیو ٹو جج مسلمس in the light of Islamic teachings and not vice versa. یہ بہت ہی لاجیکل بات ہے. اب دیکھیے ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور ہماری ایک سوسائٹی ہے یا ہمارا ایک ایڈمنسٹریشن ہے, تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی میں اگر بگاڑ ہے, ایڈمنسٹریشن میں اگر کرپشن ہے, اس کو لے کر آپ کہیں کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن ایک الگ چیز ہے اور یہ جو پریکٹیکل بگاڑ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہر جگہ آپ یہی کرتے ہیں, یہاں بھی یہ کرنا پڑے گا. تو اسکرپچرل جو پکچر ہے اسلام کی وہ اس کو دیکھنا پڑے گا. مسلمانوں میں جو پکچر ہے اسلام کی اس کو اس سے جج کرنا پڑے گا. اسی کو میں نے کہا کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اور مسلمس. ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے رائے بنائے کہ اسلام کیا ہے. ایسا آپ نہیں کر سکتے, نہیں تو پھر کٹرتا کو اسلام میں شامل کر دیں گے, جو کہ آج کل مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں. حالانکہ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے. کٹرتا کو اسلام میں منع کیا گیا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلم از ون بائی whose hands and tongue people are safe.
Muslim is one by whose hands and tongue people are safe. It means that a true Muslim is a peaceful member of society. A true Muslim is a peaceful member of society. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوسائٹی میں ہم رہیں اور وہاں پر ہم وائلنس کریں, لوگوں کو گالی دیں, لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کریں. ایسا کرنا اپنے کو اسلامی سے نکال دینا ہے. ایسا کرنے کے معنی ہے کہ آدمی اسلامی سے نکل گیا. تو یہاں بھی دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام میں جو ورشپ ہے اس کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ سیٹ آف ریچولس کا نام ورشپ سمجھ لیا, کہ 5 وقت میں کچھ ریچولس کر دو تو نماز ہو گئی, سال میں ایک بار بھوکے رہ جاؤ تو روزہ ہو گیا, اور سال میں ایک بار مکہ کی یاترا کر لو تو حج ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہے. اسلام نام ہے ایک اسپرٹ کا, فارم کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے ایک اسپرٹ کا, وہ ریچولس کا نام نہیں ہے. دیکھیے ہر چیز میں فارم بھی ہوتا ہے, ہر چیز میں فارم بھی ہوتا ہے, لیکن اصلی تو اسپرٹ ہوتی ہے. آپ نارنگی لے تو اس میں نارنگی ہوگی اور چھلکا بھی ہوگا, لیکن اصلی چیز تو نارنگی ہے, اصلی چھلکا تو نہیں ہے. تو یہ صحیح ہے کہ اسلام کا ایک فارم ہے, لیکن اصل چیز جو وہ اس کی اسپرٹ ہے. اسپرٹ ہے تو اسلام ہے, نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں, جسٹ لائک چھلکا. تو میں نے بارہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہیو اسٹڈیڈ اسلام فرام اٹس اوریجنل سورسز, جو عربک بکس ہیں, جو قرآن ہے, جو حدیث ہے, جو پرافٹ کی سیرت ہے, لائف ہے, ان سب چیزوں سے میں نے اسلام کو سمجھا ہے. تو اس کا اسلام کی جو پکچر مجھے دکھائی پڑتی ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام 100% ایک یعنی پازیٹیو ریلیجن ہے. جیسے دیکھیے ایک آدمی آتا ہے پرافٹ کے پاس, وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی کلمات اعیش بہن ولا تکثر علی فانسا. اس کا مطلب کیا ہے؟ او پرافٹ گیو می a master advice by which I may be able to manage all the affairs of my life. اب دیکھیے یہ کوشچن کرتا ہے, یہ سوال کرتا ہے. آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ لا تغضب. لا تغضب کا مطلب ہے ڈونٹ بی اینگری. اب دیکھیے اینگری کب ہوتا ہے آدمی؟ آپ کسی کو سواگت کریں تو وہ اینگری ہو جائے گا, آپ کسی کو چائے پانی پلائیں تو کیا غصہ ہو جائے گا وہ. دیکھیے اینگر جو ہے فنامنا ہے پرووکیشن کا. کسی کو آپ پرووک کرتے ہیں تو وہ اینگری, تو وہ غصہ ہو جاتا ہے. نو پرووکیشن نو اینگر. اس کو لے کر آپ سوچئے, جب آپ نے کہا کہ ڈونٹ بی اینگری, اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈونٹ بی اینگری ایون وین پرووکڈ. اس کا مطلب یہ ہوا ڈونٹ بی اینگری ایون وین پرووکڈ. اب اس کو اور پھیلائیے, اور پھیلائیے آپ اس کو, تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ سماج جو ہے ہمارا وہ نگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے. نگیٹیوٹی سے بھرا ہوا, ہر وقت ہمیں نگیٹیو ایکسپیرئنس ہوتا ہے. تو اس کو آپ پھیلائیں تو آپ کہیں گے کہ تم سوسائٹی میں اس طرح رہو کہ ہمیشہ پازیٹیو رسپانس دو, چاہے نگیٹیو ایکسپیرئنس تم کو پیش آیا ہو تب بھی.
نگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹیو رسپانس دو، یہ مطلب ہوا اس کا. تو بہرحال یہی میں سمجھا ہوں قرآن کے ڈائریکٹ اسٹڈی سے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، ریلیجن آف لو، ریلیجن آف ایڈجسٹمنٹ، ریلیجن آف ٹالرنس. یہ اسلام کی اصل تصویر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. قرآن جو میں نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان بلیورس کو مارو، چھوڑو نہیں ان کو بالکل. ساتھ کرسچنس کو، جوز کو مارو، وہ تمہارے آدمی نہیں ہے. یہ میں اس میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں. ہاں ٹھیک، میں جانتا ہوں. جی جانتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ شاید یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. آپ بتائیں. دیکھیے وہ غلط ٹرانسلیشن نہیں ہے، اصل میں وہ ہے، یعنی اس کو لوگ لے لیتے ہیں، یعنی ایک اس کی جنرل معنی میں لے لیتے ہیں، جنرل سینس میں لے لیتے ہیں. وہ آیت جو ہے وہ اس وقت کے جب کہ مسلم ان سے ایٹ وار تھے، جنگ چھڑی ہوئی تھی، تب کی بات ہے. اس کے بعد کبھی ایسا، اس کے بعد نہیں کہیں بھی ایسا حکم دیا گیا کہ ان کو مارو. مارو کے معنی بیٹل فیلڈ میں مارو. بیٹل فیلڈ میں چونکہ دیکھیے وہاں پر ساری جو ٹیچنگ تھی پروفٹ کی وہ پیس پر چل رہی تھی. تو جب اٹیک کیا لوگوں نے تو وہاں پر چونکہ لڑنے کی بات تھی تو آپ کو کہا گیا کہ لڑو ان سے، چونکہ اٹیک کر دیا اس لیے لڑو. تو وہ لڑائی کے زمانے کی بات ہے، وہ پیس کے زمانے کی بات نہیں ہے. میں نے اس پر کئی بک لکھی ہیں، جیسے ایک بک کا نام ہے ٹرو جہاد، اور ایک کا نام ہے اسلام اینڈ پیس. تو میں نے اس میں ان آیتوں کو لے کر کے بتایا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں کوئی 24 ایسے آیتیں ہیں جن میں قتال کی بات کہی گئی ہے. وہ آیتیں سب کی سب جو ہیں وہ اس وقت کے لیے جب کہ جنگ چھڑی ہوئی تھی تب کی ہیں. جنگ ختم تو وہ بھی ختم، ایسا ہے. قرآن میں دیکھیں صاف صاف ہے فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر کچھ نہیں، پھر تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، نارمل طریقے سے رہنا ہے. ان اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، وہ تم سے پیس کے ساتھ رہیں تم بھی پیس کے ساتھ رہو. تو یہ نہ تو کوئی ایٹرنل ٹیچنگ تھی نہ کوئی جنرل ٹیچنگ تھی، وہ اس وقت کی بات تھی جب کہ ان لوگوں نے اٹیک کیا اور لڑائی کی سچویشن پیدا ہو گئی، تب کی ہے بس، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ آیاتیں اس وقت لاگو ہوتی تھی جب کہ محمد صاحب اسلام کو اسٹیبلش کر رہے تھے 7th سینچری میں. یہ صرف جو آج کل کی لڑائی کرتے ہیں لوگ، یہ جو کشمیر میں اور عرب میں فلسطین میں جو لڑ بھڑ رہے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے. انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے، کسی بھی بڑے اسکالر کو آپ نہیں پائیں گے، ان کی آپ کمنٹری پڑھ لیجیے، کسی بڑے اسکالر کی جو کمنٹریز ہیں اس میں ایسا لکھا ہوا نہیں پائیں گے. یہ لوگوں نے البتہ ایسا کہہ رکھا ہے. میں وہاں گیا فلسطین، تو کیا ہوا کہ میں نے کئی عرب جو اس میں تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو لڑائی وڑائی آپ کر رہے ہیں یہ اسلام میں حرام ہے. تو کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ بخاری میں روایت ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل پالیسی تھی پرافٹ کی یہ کہ وین ایور دا پرافٹ ہیڈ ٹو چوز بٹوین دا ٹو ہی آلویز آپٹیڈ فار ایزیئر آپشن رادر دین ہارڈر آپشن. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ پرافٹ کی جنرل پالیسی تھی، آپ کے لیے ایزیئر آپشن کیا ہے، ہارڈر کیا ہے. یعنی اگر آپ پیسفل طریقے سے
اپنا مشن چلائیں تو یہ آپ کے لیے ایزیئر آپشن ہے. اور اگر آپ وائلنس کے ساتھ چلائیں تو ہارڈر آپشن ہے. تو آپ کے دونوں آپشن کھلے ہوئے ہیں. آپ کا جو بھی مقصد ہے تو آپ پیسفل طریقے سے کام کیے جیسے مہاتما گاندھی نے کام کیا. تو آپ کو یہ آپشن لیے ہوئے ہیں وائلنس والا. یعنی کھلی میں ریفرنس دیا ان کو, لیکن نہیں مانے, بس ایسے بولتے رہے. تو دیکھیے یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں پورے اس کے ساتھ کہ کسی بھی بڑے اسکالر کا وہ انٹرپریشن ہے جو آپ نے فرمایا, وہ انہیں لوگوں کا ہے جو اپنی رائے کے لیے آیتوں کو نکال کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باتیں کہتے رہتے ہیں. محمد صاحب نے خود فرمایا ہے کہ جتنی بھی ہمارے پرنسپل جو ہم بتا رہے ہیں, پرنسپل یہ ہے کہ ایز پر وی آر کنسرنڈ ان انڈیا یہ سب اویلیبل ہے. یعنی آپ بھی جانتے ہوں کہ پدم پتر میں بمسا جیسے رہو, کمل کے پوترے رہو, کمل کے پتر رہو, پریشان کی قربانی آپ منا سمجھ رہے, دوسروں کے خلاف ہو, اپنے خلاف دوسروں مت بولو. یہ سب چیزیں مانتے ہیں اسلام میں بھی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں نے اپنے آپ نہیں لکھ رہا ہوں, پہلے جو پیغمبر ہو چکے ہیں, پہلے گریٹ مین ہو چکے ہیں, انہیں سے میں نے سیکھ کر کے یا ان سے کچھ اچھے پوائنٹ لے کر کے بیچ ڈالا. لیکن میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ایز پر وی آر کنسرن اسپیشلی انڈیا, باقی جگہ مسلم کنٹریز ہیں وہ پرابلم نہ دے رہے, لیکن مسلم اینڈ ہندوز they have been on the confrontation for last many years. مولانا رومی نے خود کہا ہے کہ اگر وہ دن کہیں تو تم رات کہیں. یہ جو فلسفہ ہے, اگر وہ دن کہیں تو تم رات کہیں. That means we are always against each other. Why? In spite of the fact that Islam is also preaching same thing, we are also preaching same thing. نہیں, یہ تو مولانا رومی نے کہا مجھے پتہ نہیں. اسلام میں تو کبھی ایسا نہیں کہ وہ رات کہیں تو دن کہو. اسلام کی ٹیچنگ ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیے, مولانا روم جو تھے, رومی صاحب نے جو کہا ہوگا تو کہا ہوگا, مجھے نہیں معلوم, لیکن اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک بات سن لیجیے, ایک بات سن لیجیے. مولانا روم اسلام میں ہرگز کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میں بتا دوں آپ کو, انہوں نے ایک مصنوعی لکھی ہے پرشین لینگویج میں. وہ مصنوعی جو ہے وہ زیادہ تر اس میں سملیز ہیں. سملیز اس کا قرآن سے کوئی مطلب نہیں, حدیث سے کوئی مطلب نہیں. وہ ان کی اپنی شاعری ہے. اسلام میں ان کو کوئی, صرف صوفیوں میں ان کا درجہ ملا ہے بس. اسکالرز جو اسلام کے ہیں, بڑے اسکالر, ان میں کچھ بھی نہیں ان کا درجہ ہے. تو ان کا کیا اسلام میں دیکھیے, ایک بات سمجھ لیجیے, حدیث میں آتا ہے کہ ترکت فیکم الثقلین, میں نے چھوڑا تمہارے اندر صرف دو چیزیں, قرآن اور سنت رسول, بس. دیر از نو تھرڈ آتھینٹک. اسلام میں کوئی چیز نہیں قرآن حدیث کے سوا. ترکت فیکم الثقلین. تو کسی بھی بات کو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو ریفرنس دینا پڑے گا, یا تو قرآن کا یا حدیث کا, بس. مذہبی مولانا روم پر نہیں, وہ کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں آپ اکیلے ہی ودوان ہیں جو اس طرح کی اتنی سندر ویاخیا آپ نے دی ہے. تو پہلی بات سنے ہیں, اس کے لیے دھنیہ واد. آخر بولی آپ نے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, اور جتنا اس سمے جہاد کے نام پر, اسلامک ایکسٹریمزم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, میں اس پر نہ جا کر کے, میں خالی یہ کہ ہمارے یہاں آپ کے علاوہ دارالعلوم ہے, بریلی اسکول ہے, انہوں نے آج تک کوئی فتویٰ جاری کر کے اس کو کنڈیم نہیں کیا کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, اور ان کو جو لوگ شیلٹر دیں گے ہم ان کو اسلام کے خلاف. اس کو دیکھیے, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اسلام کا اسکالر ہوں, اسلام ہی کی بات بولتا ہوں. میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, نہ مدرسے کو, نہ یہ جو گریلا وار لڑ رہے ہیں ان کو. البتہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ میرا مشن جو ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا یہ باتیں کر رہا ہوں. پاکستان میں ہزاروں لوگ بدل چکے ہیں میرے
اس سے کشمیر میں ہزاروں لوگ بدل چکے ہیں اس سے. اور اگر آپ جا کر سروے کریں خاموشی کے ساتھ کشمیر میں, اب جو ملیٹنسی کم ہوئی ہے وہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے. پرویز مشرف کے اندر جو ان کی تھنکنگ بدلی ہے وہ ہماری وجہ سے بدلی ہے. ہمارا لٹریچر جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے پھیلا ہے پاکستان میں بھی, کشمیر میں, پورے عرب کنٹریز میں. تو ہم چونکہ کام کرتے ہیں بہت سائلنٹلی, بڑے بڑے جلسے نہیں کرتے, ہم لوگوں کے مائنڈ کو ہم ناک کرتے ہیں اور لٹریچر کے ذریعے کام کرتے ہیں. ہمارا لٹریچر جو ہے جو ساری دنیا میں پھیل رہا ہے, ذہنوں کو بدل رہا ہے. اگر آپ کو اس میں شک ہو تو آپ ایک سفر کیجیے پاکستان کا, ایک سفر کیجیے کشمیر کا. دونوں جگہ ہمارے لٹریچر نے لوگوں کے مائنڈ کو بھی بدل دیا. تو ایک سائلنٹلی ہم ایک ریولیوشن لا رہے ہیں, سائلنٹلی. بہت دھنیہ واد. اور کوئی پرشن ہے جی؟ اور اتنا اچھا جی عمران صاحب, آپ کو میں کبھی رشی کیش میں سنتا ہوں اور ہر جگہ سن کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے, لیکن ابھی آپ نے جو اتر وشو موہن تیواری جی کو دیا کہ جس وقت آکرمن ہو رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی, اس وقت یہ کہا گیا کہ ان کو بخشو نہیں, ان کو معاف کرو. لیکن ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ہی حملہ کروں تو یدھ شروع ہو جائے گا, تو اس حالت میں دوسرے کو مارنا کہاں تک واجب ہوگا؟ کیا اس طریقے سے ہی آج جو لڑائیاں سارے وشو میں چل رہی ہیں جگہ جگہ, اس میں آپ کا کیا انٹرپریٹیشن؟ دیکھیے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ کو الگ کر کے دیکھنا ہوگا. ابھی جو لڑائی چل رہی ہے پیلسٹائن میں یا اور کہیں, اس کو الگ کر کے دیکھنا ہوگا. میں جو بات اس وقت کہہ رہا ہوں, اسکرپچرل پکچر آف اسلام کی کیا ہے, اسکرپچرل پکچر, اس کو کہہ رہا ہوں میں. اس کو پہلے سمجھ لیجئے, پھر یہ سمجھیے کہ مسلمان جو کر رہے ہیں وہ کہاں تک اسلام کے مطابق ہے یا نہیں مطابق ہے. تو اسکرپچرل پکچر اسلام کی یہ ہے کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے. اسلام ایڈجسٹمنٹ اور ٹالرنس سکھاتا ہے, اور صرف اٹیک کی شکل میں, ایگریشن کی شکل میں, ایز اے ڈیفینسو وار اجازت دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ اس نے ایک ایسی کنڈیشن لگا دی ہے کہ اب تو جہاد یا لڑائی امپاسبل ہو چکی ہے, کیونکہ نان کمبیٹنٹ کو مارنا حرام ہے. اب بتائیے کہ آج کیسے بچ سکتے ہیں آپ ایسی وار سے جس میں آپ صرف کمبیٹنٹ کو ماریں؟ تو اس معنی اب تو اسلام میں لڑائی ہے ہی نہیں. اس کنڈیشن کو لے کر کے آپ لڑ سکتے نہیں ہیں. اب ایک ہی آپشن ہے. پہلے دو آپشن ہو سکتا تھا, لڑنا اور پیسفل. اب تو ایک ہی آپشن ہے کہ آپ بات بغاری کے طریقے پہ آ جائیے, پیسفل طریقے سے اپنا اسٹرگل چلائیے. اب وہ آپشن ہی باقی نہیں رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ لڑ رہے ہیں تو وہ اس آپشن کو استعمال کریں جو آپشن رہا نہیں. اب آپ کسی بھی بڑے عالم سے پوچھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے, کہ نان کمبیٹنٹ کو مارنا اسلام میں حرام ہے. کسی بڑے عالم سے پوچھیے آپ. یہ جو لڑکے گھومتے ہیں ان سے نہیں. نان کمبیٹنٹ کو مارنا ایون ان جینوئن وار از حرام ان اسلام. تو بتائیے کہ آپ کیسے لڑیں گے؟ اب زمانہ ہے یعنی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا, آپ کیسے لڑیں گے؟ اب تو وار کا آپشن ہی ختم ہو چکا. اب تو پیسفل طریقے سے کام کرنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اب پیسفل طریقے سے کام کرنے کے سارے اپرچونیٹیز کھل چکی ہیں. ساری دنیا میں آزادی ہے, ساری دنیا میں بالکل آپ کچھ بھی کریں ایکسیپٹ وائلنس. ایکسیپٹ وائلنس, آپ کچھ بھی کریں آپ آزاد ہیں. تو پھر لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہی لڑنے کی نہیں ہے. پاکستان نے ہیلپ نہیں کیا عراق کا, یہ جائز ہے؟ کیونکہ مشرف نے کہا ہے ایز پر محمد صاحب میں ایکشن لے رہا ہوں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو. کسی کرے محمد صاحب بھی ایک ٹائم پر اس کو جائز سمجھا کہ کسی کی مدد نہ کرے. اب میرا بنتا ہے کہ میں عراق کی مدد نہ کروں. یہ کہیں ہے بھائی پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط تھا اور عراق بھی غلط تھا. کوئی اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا دونوں میں سے.
اب دیکھیں عراق نے جب کویت پر اٹیک کر دیا تو کیا اسلام تھا یہ؟ یا پاکستان نے افغانستان میں جا کر کے ٹرین کر کے لڑائی شروع کر دی، وہ کیا اسلام تھا؟ نہ وہ اسلام پر ہے نہ وہ اسلام پر ہیں. ان لوگوں کا کیس اسلام کیس ہے ہی نہیں. آپ نے جو اسلام کی ویاخیا کی ہے وہ ویاخیا پچھلے 1415 ورشوں کے اسلام کے اتہاس پر تو بالکل لاگو نہیں ہوئی. دو باتوں میں بڑا بھائی انتر آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں اسلام الگ ہے مسلمان الگ ہے، تو الگ الگ سمجھو. تو یہ 1400 ورشوں کا جو اتہاس ہے یہ مسلمانوں کا اتہاس ہے یا اسلام کا اتہاس ہے؟ یہ ایک بہت بڑی اسپشٹ بات ہمیں بتائی. دوسری بات، ہاں میں عرض کروں گا، ایک بات ہونے لیجیے، ایک بات کر لیجیے پہلے. دیکھیے سارے ہسٹری میں وہی بات کہی جاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آج کل جو ہے میڈیا میں جو باتیں آتی ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں، سمجھتے لوگ. تو ایک دیکھیے میڈیا میں جو بتایا جا رہا ہے، تو آج کل چونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ میڈیا کے تھرو جانتے ہیں باتوں کو. کوئی کتابوں کو پڑھتا نہیں، کوئی ڈائریکٹ سورس سے کتابوں کو پڑھتا نہیں. میڈیا میں جو آ گیا اسی کو سچ سمجھ لیا. میڈیا نام کس بات کا ہے؟ میڈیا سلیکٹیو انڈسٹری کا نام ہے، اور سلیکٹ کرتا ہے کس کو؟ ہارڈ نیوز کو. میڈیا جو ہے چاہے ٹی وی ہو چاہے پیپر ہو، کبھی بھی سافٹ نیوز نہیں لیتا، وہ ہمیشہ ہارڈ نیوز لیتا ہے. ہارڈ نیوز جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہوتی ہے ابھی بھی مسلم سوسائٹی میں. اسی دلی میں مسلمان جو ہیں پیسفل ایکٹیویٹیز میں رات دن لگے ہوئے ہیں، لوگ کے پاس گھر بنا رہے ہیں، کاریں خرید رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. وہ کہاں میڈیا میں آتا ہے؟ ایک کو بم پھینک دے تو نہیں آئے گا. ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے پیس کی باتیں کر رہے ہیں، کل یہ ٹائمس آف انڈیا نہیں چھپے گا انڈیا میں. اگر ہم میں سے کوئی بم مار دے تو چھپ جائے گا کل. تو یہ میڈیا کی امیج کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی اصل امیج ہے. آپ ہسٹری کو پڑھیے تو میں جو کہہ رہا ہوں وہی اسلام ہے 1000 برس سے. آج کل میڈیا نے جو ہارڈ نیوز کی انڈسٹری ہے اس نے یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی زیادہ. میڈیا آج ہے، میں 1500-1600 ورش کے اتہاس کی بات کر رہا ہوں، میڈیا کی بات نہیں کر رہا. آپ میڈیا کو نہ کر دیجیے. میڈیا کی بات تو 50 سال کی طور بات لے لیجیے. میں کہہ رہا ہوں جو اسلام کا اتہاس ہے 1500-1600 ورش کا، وہ سارا اتہاس ہنسا کا، کرورتا کا، دوسروں کو مارنے کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو تاریخی کے پرشن پر آپ نے کہا کہ وہ یدھ کے سمے کی بات ہے. اسی بات کو لے کر یدھ تو 1500-1600 ورش سے چلا رہے ہیں اسلام کے انویائی. وہ یدھ ختم کب ہوا؟ کیا محمد صاحب کے ساتھ یدھ ختم ہو گیا؟ اب اسی کا پرنام آج ہے، اس لیے آج کی بات مت کیجیے. میرا نویدن یہ ہے 1400-1500 ورشوں سے لگاتار جو چل رہا ہے ہنسا کا اتہاس، اس وشے میں بتائیے کہ آخر وہ اسلام ہے یا نہیں ہے، وہ اسلام ہے یا مسلمان ہے، کیا ہے دونوں میں. ٹھیک. دیکھیے آپ نے، مجھے یقین ہے کہ ڈائریکٹ سورسز نہیں پڑھا ہے، آپ نے سیکنڈری سورسز سے پڑھا ہے. اگر آپ نے ڈائریکٹ سورسز پڑھا ہوتا جو اسلام کی اوریجنل ہسٹری ہے اصل، تو کبھی آپ ایسا نہ کہتے. لیکن جن لوگوں نے لکھا ہے خود سے کتابیں، اس میں یہ کر رکھا ہے، تو ہم کیا کریں اس کو؟ آپ ڈائریکٹ سورسز سے پڑھیے. آپ ڈائریکٹ سورسز سے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، جو عربوں نے ہسٹری لکھی وہ پڑھیے، سیرت وہ تاریخ طبری پڑھیے، البدایہ والنہایہ پڑھیے، ابن اسیر کے القابل کی تاریخ پڑھیے، جو ڈائریکٹ سورسز ہے. اب آپ جو دوسرے لوگوں نے لکھ رکھے اس کو پڑھ کر کے ایسا بول رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے ایکویلٹی کے اوپر بہت اچھا آپ نے ہمیں سمجھایا. ایکویلٹی کے اوپر ہمارا یہ کوشچن ہے، محمد صاحب نے بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ آپ سیکس مت بنائیے. بڑا کلیئرلی انہوں نے بولا کہ آپ سیکس مت بنائیے. اور ان کے تھوڑے جانے کے بعد ہی شیعہ بن گئے، سنی بن گئے، وہابی بن گئے، دیوبندی بن گئے، الحادث بن گئے. ان کے بارے میں ابھی ہر کوئی اپنے آپ کو سپیریئر کوئی اگر مان رہا ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ ہر ایک سیکس اپنے آپ کو سپیریئر مان رہا ہے، ایکویلٹی کو نہیں مان رہا ہے. تو اس کے بارے میں دیکھیے ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے، یہ اسلام میں بھی، ہندوازم میں بھی، ہر مذہب میں
کہ بعد کو جو ہسٹری بنتی ہے اس ہسٹری میں ڈیٹیوریشن ہوتا ہے. یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے. کون سا مذہب ایسا نہیں جس میں ڈیٹیوریشن نہ ہوا؟ ہندوؤں میں ہوا، کرسچن میں ہوا، یہودیوں میں ہوا، تو وہ مسلمانوں میں بھی ہوا. اور اس کے ساتھ حدیث میں ہے کہ برابر تجدید کی کوشش کرتے رہو، یعنی ریوائولزم کی. تو میں ایک ریوائولسٹ ہوں. یعنی جب ڈی جنریشن ہو تو اس کو پھر سے ریوائیو کرنا، یہ میرا مشن ہے. یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے. جیسے کہ مثلاً ہندوؤں میں ڈاکٹر رادھا کرشنن جو ایک ریوائولسٹ تھے، وہ انہوں نے ریکوری آف فیتھ لکھی. سوامی ویویکانند ایک ریوائولسٹ تھے. ایسے ہی مسلمانوں میں بھی ریوائولسٹ کی ضرورت ہے. بہت سے ہیں، میں بھی وہی کام کر رہا ہوں. جی ہاں. تو ڈی جنریشن از اے فینامنا آف ہسٹری. اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں ہوتا ہے.